اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل سے دورہ قرآن میں آج ہمارا 14 پارہ ہے اور انشاءاللہ سورہ حجر کی جو آخری آیات ہے وہ ہم اب پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما یودو، بسا اوقات وہ تمنا کریں گے، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا بسا اوقات وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ آپ چھوڑو انہیں، وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں، پھر جلد ہی وہ جان لیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ جب حشر قائم ہوگا نا تو اللہ رب العزت جو ہے وہ یعنی جنہوں نے برے عمل کیے ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اس میں کچھ مسلمان بھی ہوں گے، تو جو کافر ہیں وہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم تو کلمہ حق کہنے والے تھے، تم کو کیوں جہنم میں ڈالا گیا؟ تو مسلمان کہیں گے کہ ہمارے کچھ برے اعمال تھے جن کی سزا کے طور پر ہمیں جہنم میں ڈالا گیا۔ جب یہ بات ہوگی تو اللہ رب العزت جو ہے وہ مسلمانوں کو جہنم سے نکال لیں گے کہ اور کافروں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہنے دیں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ کافر یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم نے بھی دنیا میں یعنی اسلام لایا ہوتا، ہم مسلمان ہوتے۔ تو اللہ رب العزت کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ آپ ان کو ان کی جھوٹی امیدوں کے اندر ہی چھوڑ دیں، جلدی جب حشر قائم ہوگا تو وہ جان لیں گے۔ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کی ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی۔ کوئی امت اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے والی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا، یعنی یہ کیا تھا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی یعنی جسمانی اذیت پہنچا چکے تھے اور ہر طرح کا مکر کر چکے تھے، تو اب کیا تھا؟ یہ ذہنی اذیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو پیچھے سے کرتے تھے کیا ہم میں سے یہی وہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس پر یعنی قرآن نازل ہوا ہے؟ تو یہ ان کا مذاق تھا اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا، بلا شبہ تو یقیناً دیوانہ ہے کہ نبی کو نعوذ باللہ اس طرح مجنون کہا جاتا اور سحر زدہ جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ کیوں نہیں تو ہمارے فرشتوں کو لے آتا اگر تو سچے لوگوں میں سے۔ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فرشتے حق کے ساتھ ہی نازل ہوتے ہیں، یا تو وہ وحی کے لیے نازل ہوتے ہیں یا پھر موت کے لیے یا پھر یعنی عذاب لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ یعنی جب فرشتے آسمان سے اتر آتے ہیں تو پھر ان کی مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا۔ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، بلا شبہ ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے مذاق کا جواب دے رہے کہ ہاں ہم نے ہی جو ہے اس ذکر یعنی قرآن پاک کو نبی رسول پر جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ اور اسی ہی زمن یہ بات بھی آتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو جس پر اترا ہے، جس کے سینے پر اترا ہے، اللہ رب العزت ان کی بھی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً تم سے پہلے ہم نے پہلی قوموں میں کئی رسول بھیجے اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ پہلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان کا ایسے ہی مذاق اڑایا گیا۔ اسی طرح ہم اس کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، یعنی یہ چیز جو ہے مذاق اڑانا ان کے سینوں میں کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہی آ رہے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بلا شبہ پہلے لوگوں کا یہی طریقہ گزر چکا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں بس وہ اس میں چڑھنے والے ہو جائیں۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر آسمان کے جو دروازے ہیں ان کو ان پر کھول دیا جائے اور یہ ایسے ہو کہ خود آسمان پر یعنی چڑھنا شروع کر دے،
تو بھی وہ کہیں گے کہ بلا شبہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کیا گیا ہے۔ تو یہ لوگ اس وقت کیا کریں گے؟ یعنی اس وقت بھی یہ دل کے اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ اگر ظاہری آنکھوں سے بھی آسمان پر چڑھنا شروع ہو جائے تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ہماری نظروں پر جادو کیا گیا، یہ ہماری نظر بندی ہے کہ ہمیں اس طرح نظر آ رہا ہے، لیکن ایکچوئل میں ایسا ہے نہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ستاروں کی وہ جھرمٹ ہے جو نظر آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمان دنیا کو دیکھنے کے لیے پرکشش بنایا ہے تاکہ لوگ ان کے اندر غور و فکر کریں، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی ہے۔ وہ ستارے جو ہمیں ظاہری دیکھنے میں خوبصورت اور چمکتے نظر آتے ہیں، ان کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ آسمان کے لیے شیطانوں کی حفاظت کرنا، یعنی تاکہ کوئی شیطان جو ہے وہ آسمان کے اندر داخل ہو کے اس کے نظام کو تباہ نہ کر سکے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا حکم دیتے ہیں، اور فرشتوں کو آواز ایسے سنائی دیتی ہے جیسے زنجیر کے اوپر، یعنی کسی چکنی مٹی کے اوپر کوئی زنجیر چل رہی، تو وہ اللہ کے خوف سے فرشتے پیروں کو پھڑپھڑاتے ہیں۔ تو جب وہ آواز خاموش ہو جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا، یعنی ایک دوسرے سے کہ اللہ نے کیا حکم نازل کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے بس وہی حق ہے، اور بات ان کے سینوں کے اندر، یعنی وہ حکم نازل ہو جاتا ہے۔ وہاں سے شیطان کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آسمان تک جاتے تھے اور بات سنتے تھے اور واپس اپنے دوستوں کو بناتے تھے، لیکن جب وحی کا نزول شروع ہوا تو ان کی یہ کان لگا کر باتیں سننا بند ہو گیا۔ اب کوئی بھی شیطان جب آسمان کی طرف ایسے چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک ستارہ جسے شہاب ثاقب کہتے ہیں وہ ٹوٹ کر ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وہ آگ کا گولا ہوتا ہے جو ان کو لگتا ہے ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ پہلے ہی مر جاتا ہے، اور بعض اوقات اپنی یہ کوئی بات جو سن چکے ہوتے ہیں وہ اپنے دوست کو بتاتا ہے تو اس کے بعد وہ گولا ان کو آ کر لگتا ہے۔ مگر جو کوئی سنی ہوئی بات چرا لے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ گاڑ دی ہیں، اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں اگائی ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ اس زمین کے سروائیور کے اکارڈنگ ہے، یعنی نہ تو اتنے ہی زیادہ درخت ہیں اور نہ ہی اتنی گھاس پھوس، نہ ہی بہت زیادہ جانور، یعنی کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ انسانوں کے رہنے کے لیے مشکل کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہر ایک چیز کو ایکوریسی کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور ہم نے اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بنائے ہیں اور ان کے بھی جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں ہو، یعنی اس سے مراد وہ جانور بھی ہیں، یعنی جن کو، یعنی انسان کچھ نہیں دیتا بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی رزق پھیلائے ہوئے ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے، حشرات وغیرہ، تو سب کا رزق جو ہے وہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، یعنی ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے، اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں، یعنی ہر چیز کی ایک مدت ہے، ایک وقت مقرر ہے، اور ہم نے ہواؤں کو بار آور بنا کر بھیجا، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ وہ جو بارش برساتی ہیں۔ بار آور کا لفظ جو ہے وہ یعنی حمل کی طرح ہے، جس طرح یعنی مرد کی یعنی مرد جس طرح عورت کو بار آور کرتا ہے، ایسے ہی یعنی بادلوں کے اندر پانی ہوتا ہے جو زمین کو بار آور کرتا ہے۔ پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، ہم نے وہ تمہیں پلایا اور تم اس کو ہرگز ذخیرہ کرنے والے نہیں، اور بلا شبہ ہم ہی یقیناً زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی اللہ کی ہی ذات ہے جو انسان کو زندہ کرتی ہے، اور پھر اسی کے حکم سے ہی جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے، اور پھر اللہ ہی بہترین وارث ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا جو تمہیں بہت آگے جانے والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا جو بہت پیچھے آنے والے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سیدنا آدم سے لے کر جن کی پشت جتنے لوگ یعنی
دنیا میں آ چکے ہیں، اور اس سے مراد کہ ابھی جو مردوں کی پشتوں میں ہیں اور قیامت تک آنے ہیں، اللہ ان سب کے بارے میں جانتا ہے، اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اور وہ کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، اور ہم نے انسان کو بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ مٹی کیا تھی؟ چکنی مٹی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کیا تھی کہ خمیر لگی ہوئی تھی، اسی لیے اس کو بدبودار کہتے تھے۔ جس طرح خمیر لگی ہوئی جو مٹی تھی، جب اس کو خشک کیا جاتا ہے نا، تو اس کے اندر ایک طرح کی آواز ہوتی ہے، یعنی کھنکھناہٹ ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے سیدنا آدم کو اس مٹی سے بنایا ہے۔ اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ تخلیق بتا رہے ہیں۔ اسی طرح ہی یعنی حدیث سے مروی ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، اور جنوں کو آگ سے، اور انسان کو اس سے پیدا کیا گیا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، یعنی مٹی سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً میں بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا، یہاں پر جو سلسالین کا لفظ کا بار بار تکرار ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ انسان کو بتایا جائے کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، یعنی تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ عاجزی یعنی عجز پیدا کرنے کے لیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ دیکھو تو صحیح کہ انسان کو، یعنی قرآن پاک میں بھی ہے کہ کس طرح یعنی تھوک جیسی چیز جو ہے، یعنی نطفہ جو ہے اس سے پیدا کیا گیا، تو یہ اس وجہ سے تاکہ انسان کے اندر جھکاؤ پیدا ہو، پھر جب میں اسے پورا بنا دوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں، یعنی روح اللہ رب العزت نے اپنی روح سے اس لیے پھونکا تاکہ کچھ یعنی اللہ کی صفات ہے وہ انسان کے اندر ہے، جیسے رحمان ہونا، جیسے عدل ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا، یعنی اللہ رب العزت نے یہ بات فرشتوں کو کی تھی، تو ان سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا، یعنی ابلیس جو تھا وہ تھا تو جن ہی، لیکن اپنے زہد و تقویٰ کی وجہ سے اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن یہ اس حساب سے علیحدہ ہو گیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی اس نے ظاہری طور پر کمپیریزن کیا کہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اور آگ جو ہے وہ اس طرح اوپر کو اٹھتی ہے، اور یہ انسان ہے مٹی سی ہے جو نیچے کی طرف جھکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو اللہ اور جو انسان تھا اس اپنے سے کم تر سمجھا، جبکہ بہت سارے علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے مٹی اور آگ کا کمپیریزن کیا کہ کیسے آگ ہر چیز کو راکھ کر دیتی ہے، اور کیسے مٹی جو ہے وہ زندگی بخشتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہاں سے نکل جا، بلا شبہ تو مردود ہے۔ اکثر جو گناہ تھا وہ تو اللہ کا انکار تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت اس جنت سے نکال دیا، اور بے شک جزا کے دن تک تجھ پر خاص لعنت ہے۔ اب اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یعنی شیطان پر یہ لعنت ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ ہمیشگی کی لعنت ہے، یعنی یہ محاورہ کہا گیا ہے۔ اور اس نے کہا ہے میرے رب پھر مجھے تو اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے، یعنی اس سے مراد جو ہے قیامت کا دن ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا، اب چونکہ یعنی لعنت زدہ ہو گیا، تو اب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ذمہ جو ہے وہ بات کو لگا رہا ہے کہ آپ نے مجھے بہکایا، میں زمین میں ضرور ان لوگوں کے گناہوں کو مزین کروں گا، یعنی ان کو یعنی کار گناہ رہے ہوں گے، لیکن ان کے خیال یہ ڈالوں گا کہ جیسے وہ بہت اچھا کام کرے، جیسے گناہ گار سے بھی پوچھے تو ان کو اپنے کاموں کے بہانے مل جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے، وہ ان میں سب کو ضرور بہکاؤں گا، مگر ان میں تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہیں، لیکن ان پر یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے
جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا تو اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، ان پر اس کا بس نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے، یعنی اس سے مراد صراط المستقیم ہے، اور قرآن پاک ہی صراط المستقیم ہے۔ بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، مگر گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلیں گے، یعنی وہ لوگ جو گمراہ ہو کر تیرے پیچھے چلیں گے ان پر ہی تیرا غلبہ ہوگا۔ اور بے شک جہنم یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، یعنی تمہارے بھی اور ان لوگوں کے جو تمہاری اطاعت کریں گے، میں ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اس کے 7 دروازے ہیں، یعنی جہنم کے 7 حصے ہیں، سب سے اوپر جو ہے وہ جہنم ہے، اور اس کے بعد جو ہے جیسے حاویہ ہے اور جہیم ہے، اور اس طرح کے سارے، اور ہر انسان کو اس کے ایمان کے مطابق یعنی اس کے عمل کے مطابق جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جیسے منافقین کا درجہ جو ہے وہ سب سے نچلا ہے، اور اس سے اوپر جو ہے وہ مشرکین کا ہے، اور اس سے اوپر جو ہے وہ اس طرح صابیوں کا ہے، اور اس سے اوپر عیسائیوں کا ہے، اور اس سے اوپر یہودیوں کا ہے، اور اس سے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے یعنی ہیں مسلمان لیکن برے اعمال کے، تو اپنے عمل کی جو ہے وہ جزا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیا، یعنی جس کے سینے میں یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو گئے۔ بعض میں آتا ہے کہ جو کے دانے کے بعد، پھر اتنوں کو بھی نکال لے گا جس میں گندم کے دانے کے بعد، اور پھر اتنوں میں آتا ہے یعنی جس کے ذرہ کے برابر بھی یعنی ایمان اس کے سینے میں ہوگا، اللہ اس کو بھی جہنم سے نکال لیں گے۔ اور بلا شبہ ان المتقین فی جنات و عیون، اور بلا شبہ متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے، یعنی اللہ رب العزت جو ہے ان کو جنت میں داخل کرے گا، سلامتی اور امن کے ساتھ ان میں داخل ہو، یعنی اس میں فرشتے ہر طرف سے ان پر سلام بھیج رہے ہوں گے، اور ان کا اپنا جو کلمہ ہوگا وہ بھی سلام ہوگا، اور وہ ہر چیز میں امن میں ہوں گے، یعنی اس میں جوانی ہوگی، کوئی بڑھاپا نہیں ہوگا، اس میں زندگی ہوگی، کوئی موت نہیں ہوگی، اس میں صحت ہوگی اور کوئی بیماری نہیں ہوگی، یعنی جنت میں ہر طرح کا امن ہی موجود ہوگا۔ اور ان کے سینوں میں سکینہ ہم کھینچ نکال لیں گے، اور آمنے سامنے درختوں پر بھائی بھائی ہوگا، یعنی اللہ رب العزت جنت میں مسلمانوں کو داخل کرنے سے پہلے جو ان کے سینوں میں تھوڑا بہت کینہ، بغض یا عداوت وغیرہ ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو نکالیں گے، یعنی جنت میں داخل کرنے سے پہلے جہنم کے پل پر ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور دنیا میں جو چھوٹے موٹے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا یعنی وہ ان کے درمیان عدل کرے گا، اور ان کے وہ معاملات نپٹا دے گا، یعنی ہر ایک کو اس کے کیے کا وہاں پر بدلہ دیا جائے گا، تو ان کے سینے یعنی اس طرح صاف کیے جائیں گے، اور پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جنت میں کوئی بھی کسی کو کمر نہیں کرے گا، بلکہ آمنے سامنے ہو کر اور تختوں پر بھائی بھائی بن کر بیٹھیں گے، نہ ہی وہاں انہیں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی، اور نہ ہی وہ اس سے کبھی نکالے جانے والے، یعنی جنت میں کسی طرح کی کوئی بھی کمزوری لاحق نہیں ہوگی۔ آپ میرے بندوں کو بتا دے بلا شبہ میں بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہوں، اور یقیناً میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے۔ اور آپ ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دیں، سیدنا ابراہیم کے پاس جو فرشتے آئے تھے مہمان کی صورت میں، جب وہ اس کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم نے کہا یقیناً ہم تم سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ اجنبی تھے اور کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، تو سیدنا ابراہیم نے یہ بات کی، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، بلا شبہ ہم آپ کو صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ آپ کو لڑکا عطا کریں گے، اس سے مراد سیدنا اسحاق ہے۔ اور ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا آن پہنچا ہے، تو تم کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو؟ یعنی یہ بات جو ہے وہ خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے دوبارہ رپیٹ کی گئی، انہوں نے کہا ہم آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دیتے سو آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہوں، یعنی آپ مایوس نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور گمراہ لوگوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ یعنی مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، اور جو یعنی حق کے راستے سے پھر جاتے ہیں وہی مایوس ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اے فرشتوں پھر تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے،
یعنی اللہ رب العزت کا جو ہے وہ سیدنا ابراہیم پر بڑے احسان تھے، اور سیدنا ابراہیم کے کہنے پر ہی سیدنا لوط علیہ السلام کو سدوم کی علاقے کی طرف جو ہے وہ بھیجا گیا۔ اس لیے اب جب وہاں پر عذاب آنا ہے تو اللہ رب العزت نے پہلے جو ہے وہ سیدنا ابراہیم کو انفارم کیا ہے، یعنی ان کو بتایا ہے لوط کے گھر والوں کے سوا بے شک ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ سیدنا لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، اور اس کی بیوی کے ماں سوا، یعنی اس کی بیوی جو ہے ان کے گھر والوں میں شامل نہیں ہے۔ ہم نے مقدر کر دیا کہ بے شک وہ یقیناً پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، یعنی ان کی جو بیوی ہے وہ پیچھے اپنی قوم کے ساتھ ہی رہ جائے گی۔ فلما جاء آل لوط، اور پھر جب فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے، لوط نے کہا یقیناً تم لوگ اجنبی ہو، کیونکہ وہ نوجوان خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ سیدنا لوط ان کو دیکھ کر یعنی کہا کہ آپ اجنبی ہو، یعنی ہم نے آپ سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم تمہارے پاس اس چیز کو لے کر آئے ہیں جس میں وہ شک کیا کرتے ہیں، تمہاری قوم جس میں ڈاؤٹ فل ہے۔ جب سیدنا لوط علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے نا کیسے اللہ کا عذاب آئے گا، تو ان کی قوم اس بات میں شک کرتی تھی، جس طرح کے لوگ یعنی جیسے اہل مکہ بھی تھے، جب ان کو عذاب کا کہا جاتا ہے اس طرح، تو کیا کہتے تھے کہ آپ ہمارے اوپر اس عذاب کو لے آؤ۔ تو وہ بتا رہے کہ جس چیز میں شک کرتے تھے اب وہ عذاب ان پر آ گیا ہے، اور ہم تمہارے پاس حق لائے ہیں، اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں، پس تم راحت کے کس حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلو، اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلو، اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے۔ یعنی فرشتوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ جیسے ہی رات چھا جائے تو اس کے کسی حصے میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں، یعنی وہ لوگ جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو لے کر نکل جاؤ، اور آپ نے لوگوں کے پیچھے رہنا ہے، اور انبیاء کا طریقہ یہی رہا ہے، یعنی یہ چیز حفاظت کے سبب ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی لشکر کو لے کر نکلتے ہیں تو لشکر جو ہوتا وہ آگے ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوتا ہے، کہ اگر پیچھے کوئی چیز یا پیچھے سے کوئی حملہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ون ہو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پیچھے پیچھے رہنا ہے، اور تم سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے اور وہاں چل جائیں۔ یعنی جب کوئی بھی پیچھے مڑ کر اپنی قوم، یعنی ان پر جب عذاب شروع ہوگا تو کوئی بھی اپنی قوم کی طرف یعنی ان لوگوں کی طرف پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، اور وہاں چلے جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی جس جگہ جس ڈائریکشن میں اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کرے ادھر آپ نے چلے جانا ہے۔ اور اسے ہم نے یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ یقیناً صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جانے والی ہے، کیونکہ یعنی اتنا زیادہ وہ غلط فعل میں ملوث تھے۔ اور جب وہ سیدنا لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے تو وہ کیا کہتے تھے کہ یعنی اس عذاب کو جلدی لے آؤ، یعنی اس عذاب کو لے آؤ جو تم ہم پر کہتے ہو۔ تو اس طرح سیدنا لوط کو یہ لگتا تھا کہ جیسے یہ قوم بڑی غلط کاریوں میں ہے تو ان پر اللہ کا عذاب آنا چاہیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا صبح نزدیک نہیں ہے، یعنی اب تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے تو انشاءاللہ جلد ہی ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آئے گا۔ اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آ گئے، یعنی جب ان کو پتہ چلا کہ سیدنا لوط کے گھر میں نوجوان لڑکے جو ہیں وہ مہمان بن کر آئے ہیں تو وہ خوش ہوتے یعنی بھاگتے ہوئے سیدنا لوط کی طرف آئے۔ لوط نے کہا یقیناً یہ لوگ میرے مہمان ہیں، سو تم مجھے ذلیل نہ کرو، یعنی ان لوگوں کے آگے مجھے رسوا نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں اور ان کی حفاظت کا ذمہ مجھ پر ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو، یعنی ان کے سامنے مجھے اس طرح شرمندہ نہ کرو، یعنی آپس میں تو جو تم کرتے ہو باہر والوں کے سامنے تو وہ نہیں کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے سارے جہانوں سے تمہیں منع نہیں کیا، یعنی تمہیں ہم نے کہا نہیں ہے کہ تم یعنی ہمیں اس طرح روکو گے نہیں، کہ ہم نے تمہیں سارے جہانوں سے منع نہیں کیا۔ لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کرنے ہی والے ہو، یعنی سیدنا لوط علیہ السلام نے ان کی بیویوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یعنی نبی جو ہوتا ہے وہ امت کا باپ کا درجہ رکھتا ہوتا ہے، تو یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ یعنی بیٹیاں ہیں، یعنی میری بیٹیاں ہیں، آپ ان کی طرف جائیں،
آپ کی عمر کی قسم ہے، اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے نشے میں بہک رہے تھے، یعنی یہ وہ غلط کام کا نشہ تھا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ ان کو شعور ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے نبی سے کس طرح بات کر رہے ہیں۔ پس دن نکلتے ہی انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا۔ اب 3 طرح کا جو ہے وہ عذاب ان کے اوپر آئے گا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی جو ان پر ایک دفعہ آئی، پھر تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کے نیچے کر دیا، یعنی پھر دوسرا عذاب کیا تھا کہ پہلے وہ ایک دل خراش آواز جو تھی وہ تھی، اس کے بعد جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اپنے پروں سے اس بستی کے اتنے حصے کو زمین سے علیحدہ کیا، پھر ان کو آسمان تک لے گئے اور آسمان سے ان کو نیچے پھینکا گیا، اور یہ اتنا زبردست سے نیچے آ کے گرے کہ 400 میٹر تک جو ہے وہ نیچے گڑھا بن گیا، اور اس کے زمین کے اندر سے پانی جو ہے وہ ان پر نکل آیا، اور ڈیڈ سی جو ہے یہ ہی یعنی غرقابیہ لوتی ہے، ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش۔ جب ان کے اوپر یعنی اس طرح یعنی یہ تیسرا قسم کا تھا کہ جب یعنی بستی بالکل الٹ دی گئی تو پھر ان کے اوپر یعنی پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے، یعنی دنیا میں بھی جو ہے وہ رجم کی سزا تو اس ساری قوم کو ایسے ہی ایک طرح سے رجم کیا گیا۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، یعنی ابھی بھی تم یعنی ان علاقوں میں جس علاقوں میں اس طرح عذاب ہیں وہاں سے گزرتے ہو اور ان کے باقیات موجود ہیں، تو غور و فکر جو اس پر یعنی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو اس کے اندر سے بہت ساری نشانیاں مل جاتی ہیں، اور بے شک وہ بستی یقیناً مستقبل آباد رستے پر تھی، یعنی وہ اس جگہ پر موجود تھی جہاں پر آپ لوگوں کے تجارتی قافلے جو ہے وہ گزرتے ہیں، یعنی ایک چلتی ہوئی شاہراہ پر تھی۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً نشانی ہے، اور بے شک ایکا والے یقیناً ظالم تھے۔ یعنی یہ کیا تھا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ ایکا سے مراد باغ ہیں، یعنی جو یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک طرف اشارہ ہے کہ کس طرح ان پر یعنی اس طرح اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ نچھاور کی جا رہی تھی، اس لیے ان کو ایکا والے کہا گیا، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں یقیناً کھلے راستے پر تھی۔ یعنی سیدنا شعیب کی قوم کی بھی جو بستیاں تھیں وہ اس جگہ پر موجود تھی جہاں سے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے، اور بلا شبہ یقیناً ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اس سے مراد قوم صالح ہے، سیدنا سمود یعنی قوم سمود ہے جن کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی مگر وہ سب ان سے منہ موڑنے والے تھے، اور وہ پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے، یعنی کیا کرتے تھے کہ پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر جو ہے وہ اپنے محل اور اپنی عمارات اور اپنے ریسٹورنٹس جو ہیں وہ اس کے اندر اوپن کیا کرتے تھے، جس طرح اب بھی ہمارے وہ ریسٹورنٹ زیادہ ایکسپینسیو ہیں جو ہائٹس پر جری بنائے جاتے ہیں، اور وہ بلڈنگز زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا۔ یہ سیدنا جبرائیل کی آواز تھی جس کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ ان کے سینوں کے اندر پھٹ گئے تھے، پھر وہ ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے اسے حق کے ساتھ بنایا ہے، یعنی آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی اللہ کی تخلیق موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بنائی ہے، یعنی ہر ایک چیز ہر ایک کا اینگل اللہ کے حکم کے مطابق ہے، ان میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہے، اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، سو آپ اچھے انداز میں درگزر کریں، یعنی جو آپ کو یہ تکالیف دیتے ہیں اس پر آپ یعنی اچھے انداز سے کیا کریں، صبر کریں اور درگزر کریں، یقیناً آپ کا رب ہی کمال درجے کا پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو 7 بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے، یعنی اس سے مراد سب مثانی سے مراد جو ہے وہ الحمد ہے، یعنی فاتحہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں موجود تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بلایا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے نبی کی بات سنی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز ادا کر رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کیا تمہیں یہ حکم نہیں ملا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو فوراً یعنی اس کی پکار یعنی ان کی اطاعت کرو، ان کی پکار کو سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں اس مسجد سے باہر نکلوں گا تو میں تمہیں سب مثانی ایک سب مثانی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنے لگے تو میں نے ان کو یاد کروایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہی سب مثانی ہیں، یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں جو ہے وہ ان کو پڑھتے ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے اور اس کے اندر شفا ہے۔ یعنی میں اپنی طرف سے بتا رہی ہوں کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ شفا ہے، اور یعنی اس کو اپنی حدیث کا حصہ نہ سمجھ لیں۔ آپ اپنی آنکھیں ہرگز نہ اٹھائیں اس متاع دنیا کی طرف جس کے ساتھ ہم نے مختلف لوگوں کو فائدہ دیا، اور ان پر غم نہ کھائیں، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا دیں۔ یعنی وہ غریب مال جو مومنین ہیں، جیسے سیدنا بلال ہیں جو، اور اس طرح اور بھی صحابہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اور یعنی مکہ کے جو کفار تھے، جو رئیس تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ آپ ان کو اپنے پاس سے اٹھا لیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے بازو ان غریب صحابہ کے لیے جھکا کر رکھیے، اور آپ کہہ دیں کہ بلا شبہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسے کہ عذاب ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا ہے۔ یعنی اس سے مراد مختلف جو ہیں رائے پائی جاتی ہیں، یعنی کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہے یعنی قوم صالح ہے جنہوں نے اونٹنی کو قتل کرنا تقسیم کر لیا تھا، یعنی 9 سرداروں کے درمیان، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ یعنی عیسائی ہیں، یعنی انہوں نے اپنی کتاب کو اس طرح تقسیم کر لیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہودی ہیں جنہوں نے یعنی کچھ حصے پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ پہ نہیں ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یعنی قرآن کے بعض حصے پر تو ایمان لے کے آتے ہیں اور بعض پر کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یعنی بعض پر تو عمل کرتے ہیں اور قرآن کے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سو قسم ہے آپ کے رب کی، یقیناً ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے اس کے متعلق جو عمل کرتے تھے، چنانچہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف اعلان کر دے اور مشرکوں سے منہ موڑ لیں۔ بلا شبہ آپ کی جانب سے ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ یعنی جب یہ تقریباً 7 سردار تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شکایت کی کہ وہ اس طرح مذاق اڑاتے ہیں۔ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایک کو نبی کے سامنے کر کے جس نے مذاق اڑایا تھا اس کی طرف اشارہ کیا، پھر بعد میں دیکھا گیا کہ ان کے ساتھ ان کو وہی سزا ہوئی، یعنی کچھ کو کس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا تو اس کے تلوے میں ایک کانٹا لگا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا، کسی کے سر کی طرف اشارہ کیا تو اس کے سر کے اندر ایسے یعنی پھوڑے جو ہے وہ نکلا ہے، کسی کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو وہ پیٹ کی ایسی بیماری سے مرا کہ جو غلاظت تھی وہ اس کے منہ کی طرف سے نکلنا شروع ہو گئی، اور کسی کی طرف یعنی ان کی بغل کی طرف اشارہ کیا تو اس کے یعنی بغل میں ایسا تیر لگا کہ اس سے اس کا خون بہتا ہوا اور وہ مر گیا۔ یعنی اس طرح جنہوں نے یعنی کسی کے آنکھ کی طرف اشارہ کیا تو وہ اندھا ہو کر مرا۔ یعنی جتنے بھی وہ سردار تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی، ان سب کو اللہ رب العزت نے یعنی نبی کے لیے وہ کافی ہو گئے اور ان کو اس کے مذاق کا سزا دی گئی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں سو جلد ہی وہ جان لیں گے، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ بے شک اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح وہ نبی کا مذاق اڑاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور انسان اس طرح دل میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، چنانچہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، یعنی صبح شام جو ہے وہ اللہ رب العزت کے نام کی تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی سجدہ کرتے رہیں، اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یہاں یقین سے مراد جو ہے وہ موت ہے، اور جو یعنی کچھ ایسے فرقے ہیں یعنی جو یعنی اسلام پر نہیں ہیں، انہوں نے قرآن کی غلط تشریح کرتے ہوئے یقین سے مراد یہ لیا ہے کہ جب آپ کاملیت تک پہنچ جائیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے
کہ جو شخص اپنی یعنی اپنے دین میں جب اس کو سمجھ آ جائے اور شریعت میں یعنی سب سے آگے پہنچ جائے تو اس کے بعد پھر اگر وہ نیکی پر عمل کرے یا نہ کرے اس کے لیے جو ہے وہ یعنی اس کا عمل کافی ہو جائے، یعنی اس کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ غلط کانسیپٹ ہے، میں صرف فار دا سیک آف پیس آف انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں یقین سے مراد جو ہے وہ موت ہے، یعنی یہاں پر ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے ہمارا جو ہے وہ یہاں پر سورہ جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور ہم اپنی سورہ نحل کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نحل جو ہے وہ مکی ہے اور اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عطا امر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، سو اس کو تم جلدی طلب نہ کرو، وہ پاک ہے اور بے حد بلند ہے اس سے جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے وحی کے ساتھ اتارتا ہے، یعنی وحی جو ہے وہ اس کے مختلف یعنی قرآن کے حساب سے دیکھا جائے تو مختلف معنی ہیں۔ ایک وحی جو ہے روح کے معنی سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وحی جو ہے وہ کیا ہے، یعنی روح جو ہے وہ وحی ہے، روح کے مختلف معنی ہیں، یعنی اس سے مراد یعنی قرآن ہے، ٹھیک ہے، جو نازل کیا گیا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کہ خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو مجھ سے ہی ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ بے حد بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر وہ اچانک سری جھگڑالو ہے کہ یعنی کس کمزوری کی حالت میں کہ صرف یعنی وہ ایک یعنی پانی کے سمجھ لے کہ قطرے ہیں، اتنی کمزوری کی حالت میں ہے، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نوجوان مضبوط جسم ورا بنا دیا، اور اب وہ اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کے حکم سے یہ سارا کچھ ہوا، تو اب اللہ کے حکم میں اللہ کے بارے میں وہ جھگڑا کرتا ہے۔ اور اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے اور بہت سے فوائد بھی، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی کیا ہے کہ ان کی کھالوں سے تم کیا کرتے ہو، یعنی کپڑے بناتے ہو اور اپنے آپ کو سردیوں میں محفوظ کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں سے کھاتے بھی ہو، یعنی ان کا گوشت وغیرہ، اور اس سے اور بھی بہت سے فائدہ جیسے نقل مکانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے جمال ہے جب شام کے وقت تم چرا کر لاتے ہو، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ وہ فائنینس ہے، یعنی کسی بھی جانور کا موٹا ہونا اس کے اپنے لیے نہیں بلکہ اس کے مالک کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی ایک تو قیمت اچھی اور دوسرا کیا ہے کہ وہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اور جب صبح کے وقت تم انہیں چرانے لے جاتے یعنی صبح کے وقت جب ان کے وہ جو باڑے بنے ہوتے ہیں وہاں سے ان کو نکالتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم جانوروں کی مشقت کے بغیر کبھی پہنچنے والے نہیں ہوتے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نقل مکانی کے لیے تمہارے بھاری بھاری سامان بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔ یقیناً تمہارا رب بہت نرمی کرنے، یعنی یہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے ایسے جانور پیدا کیے ہیں جو ان کو مشقت میں پڑنے سے محفوظ رکھتے ہیں، نہایت رحم والا ہے، اور گھوڑے، خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سواری کرو، یعنی اللہ رب العزت نے وہ معروف جانور بتا دیے ہیں، اور اس کے ضمن میں ہی دوسرے بھی سارے آتے ہوں گے جو نقل مکانی میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اس سے مراد وہ سارے جیسے گاڑیاں ہیں یا جہاز ہے یا بائک ہے، سارا کچھ وہ سب اس کے اندر آ جائے گا، لیکن اللہ نے ان معروف کو بتایا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے، اور سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور خط کھینچے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں یہ سارے شیطانی راستے ہیں۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، اس میں تمہارے لیے پینا ہے، اور اس سے پودے ہوتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہیں، یعنی اللہ کا یہ فضل اور احسان ہے
کہ اللہ نے پانی جیسی جو لکوڈ ہے وہ ہم پر اتارا ہے، یعنی اگر پانی نہ ہو تو سروائیور جو ہے وہ ناممکن ہے۔ وہ اس کے ساتھ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل بھی، یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسے ذائقے والے جو ہیں وہ پھل انسان کے لیے اتارے ہیں، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے۔ یعنی یہ سب جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے اپنی اپنی رسپانسبلٹی کو یہاں پہ کر رہے ہیں، اور تمہارے بھی اس کے حکم سے اور تارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، اور زمین میں جو کچھ اس نے تمہارے لیے پھیلا دیا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی یہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے نہ صرف اللہ کا فضل ہے، بلکہ ہر نعمت اپنی جگہ پر اپنی موجودگی کی وجہ سے اس بات تک پہنچاتی ہے کہ کوئی رب ہے، کوئی ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ یعنی ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ کے ہونے کی نشانی ہے، اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا۔ یعنی آپ ایک چیز کو لیں اور اس کی پوری ڈیٹیلنگ کریں، اس پر ریسرچ کریں، تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کا جو اینڈ رزلٹ ہوگا وہ رب پر آپ کو پہنچا دے گا۔ یعنی یہ ساری نشانیاں اللہ تک لے کے جانے والی ہیں تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت کھاؤ، یعنی جس طرح مچھلی کا گوشت جو ہے، اور اس سے تم زیور جیسے یعنی سیپیاں وغیرہ نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیاں پانی کو چیرنے والی ہیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، یعنی اس کے تھرو ہی تم تجارت کرتے ہو، اور سمندر کے اندروں سے بھی اس طرح گوشت نکالتے ہو، اور تمہارا کاروبار جو ہے وہ اس طرح چلتا ہے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس پر شکر کرو، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ تمہیں لے کر ڈگمگانے نہ لگے۔ یعنی سائنٹیفکلی بھی یہ پروو ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان پہاڑی سلسلے ہونے کی وجہ سے زمین پر جو زلزلوں کی یعنی مقدار ہے وہ بہت کم ہے۔ یعنی ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین پر زلزلے نہیں آتے، اور اس میں دریا اور راستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ بہت سی علامتیں ہیں، اور تاروں سے بھی وہ ہدایت پاتا ہے، یعنی تاروں کے ذریعے سے بھی زمینی سفر کے راستے جو ہے وہ معلوم کیے جاتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ یعنی اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں وہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور جو بھی تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی ان کو خود بنایا جاتا ہے، اور وہ تو کسی چیز کو بھی پیدا کرنے کے قابل، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کی طرف بتا کر یعنی جانوروں اور پودوں اور زمین اور پھلوں اور یعنی ہر طرح کی طرف اشارہ کر کے ان کو بتا کے پھر اللہ تعالیٰ بتوں پر بات لے آئے ہیں کہ دیکھیں اللہ کیا پیدا کرتا ہے، اور یہ جو خود ساختہ تم شریک بناتے ہو وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، یعنی وہ خود ہی یعنی جمادات ہیں کہ وہ خود ہی ان کے اندر کوئی لائف ہی نہیں ہے، تو وہ دوسروں کو کیا زندگی بخشیں گے، اور وہ نہیں جانتے وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ہی انکار کرنے والے ہیں، اور وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں۔ یعنی جہنم کے اندر ہر عناد، سرکش اور تکبر کرنے والے کو داخل کیا جائے گا۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو بھی وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بلا شبہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پہلا جو گناہ ہوا وہ کیا تھا؟ وہ تکبر تھا۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔
تو کیا تھا، تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو یعنی بالکل کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں جو ہے وہ اٹھائے گا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کچھ نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگلے لوگوں کی بحثل کہانیاں ہیں، یعنی جب ان کو دعوت یعنی دین اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ان سے کوشچننگ کیا جاتا ہے کہ دیکھو آسمان کو کس نے بنایا اور زمین کو، یہ سارا کچھ، تو آگے سے اللہ تعالیٰ کی ساری تخلیق کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بس یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں، اور ان کے بوجھوں میں سے بھی جنہیں وہ علم کے بغیر ہی گمراہ کرتے تھے، یعنی ان سے مراد یہ ہے کہ وہ گمراہ قائدین ہیں کہ جن کے پیچھے لگ کر لوگ ان کے اطاعت کرتے ہوئے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ تو ان پر دوہرا عذاب ہوگا کہ خود بھی گمراہ ہوئے، اور جب لوگوں نے ان کو فالو کر کے وہ عمل کیے تو اس وجہ سے وہ لوگ بھی گمراہ ہوئے۔ سن لو، بہت ہی برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں، یعنی اپنے گناہوں کا بوجھ۔ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی جو ان سے پہلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بنیادوں سے ان کی عمارت کو آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ تدبیر کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ وہ ایسی ان کی تدبیریں مضبوط عمارت کی طرح تھی کہ یعنی جس کی بنیادیں بھی تھی، اس کی دیواریں بھی تھی، اس کی چھت بھی تھی، ٹھیک ہے، پس ان کے اوپر سے چھتیں ان پر گر پڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کی اس مکر کو خس و خاشاک کر دیا، کہ اللہ نے ان کی ان مکر کے عمارتوں کو گرا دیا، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے بھی نہیں تھے۔ جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ صحرائی علاقہ تھا، تو اللہ نے وہاں پر سیلاب بھیج دیا کہ کس رخ سے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس صحرائی علاقے میں کبھی پانی بھی آئے گا۔ پھر قیامت کا دن وہ ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے، یعنی اللہ رب العزت ان کو شرمندہ کرنے کے لیے ان سے یہ سوال کریں گے۔ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا تو وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی کافروں پر ہے، یعنی ان کو اپنے علم کے ذریعے پتہ چلے گا کہ یہ حشر کا دن ہے، اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے آج ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا ہے۔ جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کفر پر ان کو موت آتی ہے، وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے، کیوں نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو بھی تم عمل کیا کرتے ہو۔ ابھی کیا ہے کہ جب ان کافروں کی جانیں نکالی جاتی ہیں تو اس وقت غیب کا پردہ جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، اور آسمان سے فرشتے جو ہیں وہ ان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس وقت یہ اللہ اپنے آپ کی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جیسے فرعون نے کہا تھا کہ میں رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لے کر آئے، تو اس طرح یہ کہا کرتے ہیں کہ اس وقت فرما برداریاں اپنی شو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس وقت ان کی فرما برداریوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اس وقت فرشتے ان کی جانیں اس حال میں نکالے ہوتے ہیں کہ یہ کفر پر ہوتے ہیں، اور یعنی دو اگر جس طرح ایمان مختلف ہے، دو لوگوں کا لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہے تو ان کا اختتام بھی ڈیفرنٹ ہوگا۔ وہ شخص جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، جس کے سینے میں ایمان ہے، تو اس کے لیے مختلف فرشتے آتے ہیں، اس کا کفن مختلف ہوتا ہے، اس کی روح نکالنے کا طریقہ مختلف ہے، اس کو روح لے جانے کا طریقہ مختلف ہے، اور اس کی روح کا پروٹوکول مختلف ہے۔ اور ایسے ہی جو کافر ہے، یہ ایک پوری لمبی حدیث ہے کہ اس کا بھی ہر چیز مسلمان کی روح سے مختلف ہوگی۔ پھر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ کے دین کے سامنے تم نے اپنے دین کو بلند رکھا، اللہ کے احکام پر تم نے خود پسندی کی اور اپنے دل کی من مانی، یہ تکبر تھا، اور تکبر کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر۔ اب دوسری طرف وہ مومنین ہیں، یعنی جس طرح کافر نے کہا کہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مومنین ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ نے آسمان سے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی نازل ہوتا ہے اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ جن لوگوں نے نیک رویہ رکھا ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بہترین ہے۔ یقیناً کیا ہی خوب گھر ہے متقیوں کا۔
ہمیشگی کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا، ان میں ہوگا جو وہ چاہیں گے، یعنی جس چیز کی بھی وہ خواہش کریں گے وہ چیز ان کے سامنے آ جایا کرے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ متقیوں کو جزا دیتا ہے۔ جنت میں 4 طرح کی نہریں ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نہریں دکھائی گئی، ٹھیک ہے، جس میں سے 2 جو ہے وہ زمین پر آتی تھی اور 2 جو ہے وہ جنت کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتی تھی، جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، ان اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم عمل کیا کرتے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت فرمان ہے کہ جب مومنین کی جان نکالی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے، یعنی اس وقت مجھے ہوتا ہے کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے کی جان نکالتا ہوں، یعنی جان نکالتے ہوتے جو اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ تو اس کو اس لیے ناپسند کرتا ہے، اور مجھے اس لیے یہ موت یعنی ناپسند ہوتی ہے کہ اس سے میرے مومن بندے کو تکلیف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ملک الموت کے ساتھ مددگار فرشتے بھیجتا ہے جو خوبصورت چہرے والے ہوتے ہیں، اور وہ جنت سے اس کا کفن لے کر آتے ہیں، اور یعنی جو ملک الموت ہوتے ہیں وہ اس کے سرحانے کے پاس آتے ہیں اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اے پاک جسم کی پاک روح، چل اپنے رب کی یعنی رضا کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے ہے راضی ہے۔ اور روح جو ہے وہ اس طرح یعنی جسم سے نکلتی ہے جیسے سراہی کے کنارے پر پانی کا قطرہ ہوتا ہے تو وہ ٹپک کر نیچے آ جاتا ہے اتنی جلدی، اور فرشتے ایک لمحے کے لیے بھی اس کو یعنی ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، فوراً اس کو لپک کر پکڑتے ہیں، اور وہ کفن اور وہ انود جو وہ جنت سے لے کر آئے ہوتے ہیں وہ اس کو لگاتے ہیں اور اس کو وہ کفن پہناتے ہیں۔ پھر اس روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کی مبارک روح ہے، کیونکہ اس کی خوشبو آسمان پر پھیل جاتی ہے، تو پھر دنیا میں اس کا سب سے اچھا نام بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور اس طرح وہ روحیں جنت میں جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہیں، اور ان کے جو جسد ہیں وہ زمین میں ان کی قبر میں موجود ہوتے ہیں، اور کافر کی روح اس کے اپوزٹ ہے، نہیں وہ انتظار کر ہے سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے ہیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے، یعنی عذاب کے فرشتے یا قیامت، یعنی رب کے حکم سے مراد قیامت ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، چنانچہ انہیں ان کے برے اعمال کی خرابیاں پہنچی اور ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی وہ عذاب کا ہی مذاق اڑاتے تھے تو عذاب میں ہی پکڑے گئے۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم کسی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، یعنی یہ کیا ہے کہ الٹا اللہ پر ہی لگا رہے ہیں۔ دیکھیں دین جو ہے وہ یعنی اللہ رب العزت نے آزادی دی ہے، یعنی اللہ نے پورا علم جو ہے وہ فراہم کر دیا ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کس رستے پر چلتے ہو، کہ اللہ نے دونوں رستوں بتا دیے ہیں، دونوں رستے بتا دیے، اور ان کا آخرت کا انجام بھی اللہ نے واضح کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی ہمیں ہدایت دینا چاہتا تو پھر ہمیں گمراہ نہ کرتا، اور ہم نے اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، رسولوں پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی جن کو اللہ نے حرام نہیں ٹھہرایا یہ ان چیزوں کو بھی اپنے اوپر کیا کرتے تھے، حرام ٹھہرا لیتے تھے، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ چاہے جو انسانوں پر حلال کرے اور جس کو چاہے حرام کرے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس سے بھی لو لگائی جائے، جس سے بھی امید رکھی جائے، جس کو بھی رب مانا جائے، جس کی بھی عبادت کی جائے، وہ سب جو کیا ہے طاغوت ہے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی مسلط ہوگی۔ سو تو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہو، یعنی تو زمین میں چلو پھرو، یعنی اس بات پر جو ہے زمین کی سیر کرنے کو کہا جا رہا ہے تاکہ کیا ہے کہ لوگوں کی عاقبیت دیکھے۔ قوم نوح کا حال دیکھ لو، قوم لوط کا دیکھ لو، قوم سمود کا دیکھ لو، قوم عاد کا دیکھ لو، ان کی باقیات جو ہے وہ ابھی تک بھی موجود ہے۔ اگر آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے،
اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہے۔ یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے علم کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان کفار کی ہدایت کے لیے بڑے حرص رکھتے ہیں، لیکن ان کی جبلت میں ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہدایت مل سکے۔ ان کی نیچر ہی یعنی اللہ کی طرف سے ان کو توفیق نہیں ملی، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائی کہ جو مر جائے گا اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں؟ اب یہ کیا تھا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے کہ قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ جب جو مر جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ اس کے ذمہ ایک سچا وعد ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی یہ اللہ کے حوالے ہے کہ اللہ مرنے کے بعد لوگوں کو کھڑا کریں گے اور حشر جو ہے وہ قائم ہوگا، تاکہ وہ ان کے لیے واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جان لے کہ بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں۔ یقیناً جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کے اس بات یعنی کہنے کے بھی محتاج نہیں ہے کہ ہو جا، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہے اللہ کے ارادے کے مطابق اللہ کے متی ہوتی ہوئی بالکل ویسی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ والذی حاجروا فی اللہ، اور جن لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، یقیناً ہم دنیا میں انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں وہ 100 کے قریب یہ یعنی لوگ تھے جن پر مکہ میں ظلم کیا گیا، تو وہ حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر گیا، اور بلا شبہ آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش وہ جانتے تھے۔ یعنی ان کو تو بلکہ یعنی ان کے بارے میں حدیث ہے کہ ان کو دوہرا اجر ہے کہ ایک دفعہ ہجرت کر کے یہ حبشہ گئے، اور پھر جب ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے ہیں تو پھر یہ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے رسول مگر مرد، یعنی جتنے بھی رسول اللہ کی طرف سے آئے وہ سب کے سب مرد تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ سو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، یعنی جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص سے جا کر سوال کیا جائے جس کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا۔ یعنی یہ بات جو ہے یعنی یہ آیت اس بات پر موٹیویٹ کرتی ہے کہ انسان کو ساری زندگی طلب علم میں جو ہے وہ گزارنی چاہیے۔ واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے آپ پر ذکر اتارا ہے، اس سے مراد قرآن ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دے جو ان کی جانب نازل کیا گیا، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں ہیں۔ تو کیا وہ لوگ جنہوں نے تدبیر کی بالکل ہی بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے؟ یعنی وہ لوگ جو نبی کے بارے میں خفیہ چالیں چلتے ہیں، کیا ان کو ذرا بھی ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے؟ کیا اس سے پہلی قوموں کے ساتھ اللہ نے ایسا نہیں کیا، یا ان پر عذاب وہاں سے آ جائے جہاں سے وہ سوچتے ہی نہیں تھے، یعنی ان کا خیال بھی نہ ہو اور اس طرف سے عذاب آ جائے؟ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے تو پتھر برسائے جائے، اور آسمان سے بارش برستی ہے تو آگ برسائی جائے، کیا ایسا نہیں ہو چکا ہوا؟ یا وہ ان کے چلنے پھرنے میں ہی ان کو پکڑ لے، یعنی وہ زمین پر چل پھر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو چلتے پھرتے ہی پکڑ لے، چنانچہ وہ کسی طرح بھی عاجز کرنے والے نہیں، یعنی وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے کسی بھی طرح سے، یا وہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے، یعنی جس طرح چیخ و پکار آئے اور اس سے وہ خوف یعنی خوف ان کے اندر جو ہے وہ لاحق ہو جائے اور خوف کی سزا دے۔ پس یقیناً تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا ہے، نہایت رحم والا، یعنی اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ نرمی برتی ہوئی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ کسی گناہ گار کو جو ہے وہ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، لیکن جب اللہ پکڑتے ہیں تو پھر اس کو نہیں چھوڑتے، یعنی یہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ایک عرصے تک مہلت دی ہوئی ہے۔ اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتے ہیں؟ جب سورج ڈھلتا ہے تو کائنات کی ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ کے آگے یعنی ان کے سائے جو ہیں وہ سجدہ زن ہوتے ہیں، اور خود سورج بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، دائیں اور بائیں ڈھلتے ہیں، اس حال میں کو سب عاجزی کرنے والی کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کوئی چلنے والا جانور یا فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی وہ اس چیز سے مغرور نہیں ہے
کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ کرے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. پھر آسمان پار 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں پر فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے آگے سجدہ زن نہ ہوں. وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے وہی کرتے. یہ آیت سجدہ ہے. تو یہاں پر سجدہ کرنا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی جتنے بھی آیتیں سجدہ کی گئی ہیں نبی نے وہاں پر سجدہ کیا، لیکن سجدہ کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے. یعنی اگر آپ محبوب سمجھے تو آپ سجدہ کر لیں، اور اگر آپ نہ بھی کرنا چاہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 معبود نہ بناؤ، یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے، سو مجھ ہی سے ڈرو. یعنی یہ کیا تھا کہ یہ ایران کے علاقے میں کچھ لوگ رہتے تھے جن کا یعنی یہ دین تھا کہ وہ کہتے تھے کہ دو جو ہیں وہ الہ ہے. یعنی ایک جو ہے وہ یعنی برائیوں کا اور ایک جو ہے وہ اچھائیوں کا. اور اسی طرح وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم سیدنا نوح پر ہیں، اور اسی طرح انہوں نے اپنی یعنی الہامی کتابیں بھی بنائی ہوئی تھی اپنی طرف سے، ٹھیک ہے. تو ان کے دین کے بارے میں اہل مکہ کو بھی پتہ تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کے طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ 2 الہ نہیں ہے، الہ صرف کیا ہے، ایک ہی ہے، اور اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. عبادت ہمیشہ اسی کے لیے ہے. کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس کوئی نعمت بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب تمہیں کوئی تکلیف چھوتی ہے تو تم اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو. یعنی جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر ہر حال میں یعنی تمہاری دعائیں جو ہیں وہ لمبی چوڑی ہو جاتی ہیں، اور تمہاری عبادات جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور تمہارے صدقات جو ہیں وہ یعنی بڑھ جاتے ہیں، اور پھر تم ان کو دیتے ہو. لیکن جب آزمائش چلی جاتی ہے تو پھر اللہ کی ناشکری کرتے ہو. پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تب تم میں سے ایک گروہ یک اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. یعنی تکلیف تو اللہ دور کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی کہنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں نے کی، فلاں کے پاس گئے، فلاں نے یہ دعائیں دی، فلاں نے یہ دعا کی، یا فلاں. یعنی ساری اللہ کو چھوڑ کر خالص اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بجائے دوسرے شریکوں کو اس میں ملوث کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں عطا کی ہے. سو تم فائدہ اٹھاؤ، بس جلد ہی تم جان لو گے. اور وہ ان کے لیے جن کو وہ نہیں جانتے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. اب کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہی رزق دیا ہے لیکن اس کے اندر کیا کرتے ہیں، دوسروں کو ملوث کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قسم تم سے ضرور اس بارے میں پوچھا جائے گا جو جھوٹ تم گھڑا کرتے تھے. اللہ کے احکام پر جو جھوٹ تم گھڑتے تھے حشر والے دن اللہ اس کی باز پرس کریں گے. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، پاک ہے اس کی ذات اور ان کے لیے وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں. یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے یعنی دیویاں بنائی ہوئی تھی جیسے نائلہ، جیسے لات، جیسے عزا. یہ ساری فیمیل دیویاں تھیں ان کی. اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ان کو وہ بیٹیاں کہتے ہیں، لیکن جب ان کے اپنے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس خوف سے کیا ہوتا ہے، غم کی وجہ سے ان کا چہرہ نیلا پڑ جاتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اور انہوں نے یعنی جب اپنی بیٹیوں کی بات نبی کو بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے 8 بیٹیوں کو جو ہے وہ دفن کیا ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرو کہ ہر ایک بیٹی کے عوض ایک غلام کو آزاد کرو. تو انہوں نے کہا میرے پاس غلام تو نہیں ہے لیکن میرے پاس اونٹ ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر ایک بیٹی کے عوض ایک اونٹ جو ہے وہ ذبح کرو. اور اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو لوگوں سے چھپاتا ہے کہ کہیں لوگ اس کو آر نہ دلائیں اور بیٹی کو مارنا پڑ جائے. کیا ذلت کے باوجود ہی اسے رکھ لے. یعنی بیٹی کا باپ ہونا ایک ذلت سمجھا جاتا تھا. اور ابھی بھی ہمارے یعنی ہمارے کلچر میں اس چیز کو بڑا پرموٹ کیا جاتا ہے، جس طرح پنجابی جی دھیاں لے سر جھکے ہوئے ہوندے نے، جھکے ہی چنگے لگتے.
مطلب یہ یعنی یہ کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلکہ جو ہے وہ یعنی اس پر حدیث بتائی ہیں اور یہ جنت پہ جانے کا ذریعہ بتائی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کا حق ادا کیا ہو اور ان کو یعنی ان سے ان کو اچھے طریقے سے پالا ہو تو وہ بیٹیاں جو ہے وہ جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کی 2 ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ہی۔ پھر اسی طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں اور اس میں وہ اللہ ان کے حق کے لیے وہ اللہ کے خوف سے ڈرا تو اس کے لیے وہ جنت کی نوید ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ یہ بیٹیاں جنت میں جانے کا سبب ہے۔ تو یعنی یہ کیسے، یعنی یہ چیز کیسے ہوگی؟ یہ ہمارا کلچر ہے جس نے اس چیز کو دوبارہ سے اس جگہ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے نکالا گیا تھا۔ یعنی تب بیٹی والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا اور اب ہم پھر اسی جگہ پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ذلت کے باوجود ہی اس کو رکھ چھوڑے، یعنی یا تو یہ کرے کہ بیٹی کا باپ ہونا سر جھکانا ہے تو یا تو اسے رکھے یا پھر مٹی میں دفنا دے، یعنی یا پھر کیا کرے کہ اس کو کیا کرے زندہ ہی درگور کر دے۔ سن لو بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی یہ بہت غلط بات ہے۔ اور اس میں بھی کچھ نیک دل اس زمانے میں بھی موجود تھے جو اس طرح کی لڑکیوں کو خرید لیا کرتے تھے جن کے باپ ان کو دفناتے تھے۔ اور اسی طرح ایک شخص جو نبی کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے 360 جو بچیاں تھیں ان کو میں نے اس طرح یعنی پالا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے اب مسلمان ہونے کے بعد اس کا بھی ثواب ملے گا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کا بھی۔ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثال ہے اور سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا ان کے ظلم کی بنیاد پر مواخذہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر ان کو فوراً ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لے تو اس پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے۔ چنانچہ جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو اس سے ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھتے ہیں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کرتے ہیں اسے خود ہی ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہے کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، اور ان میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً ان کے لیے آگ ہی ہے، اور یقیناً اس میں سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیا، یعنی شیطان نے ان کے برے اعمال ان کو اچھے کر کے دکھائے، چنانچہ وہی آج ان کا سرپرست ہے، یعنی وہی ان کا رہنما اور لیڈر ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ وہ اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکتا نہ ہی خود کو، وہ ان سب کو لے کر یعنی جہنم کی آگ میں ہی اترے گا۔ اور ہم نے یہ کتاب آپ پر صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان کے لیے اس کی وضاحت کریں، یعنی جو اللہ کی شریعت ہے اس کی وضاحت کریں، اس میں انہوں نے اختلاف ہے، جن احکام میں وہ اختلاف کرتے ہیں تو اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے۔ وہ ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں یہ کتاب ان کے لیے رحمت ہے اور ان کو سیدھی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ یعنی اس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے، یعنی جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا انسان میں، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ انسان اس کتاب کو پڑھتا جاتا ہے اور اپنی ہمت کے تحت اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا جاتا ہے تو آخر تک یہ اللہ تک پہنچا دیتی ہے یہ کتاب۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں، اور بلا شبہ چوپایوں میں تمہارے لیے یقیناً ایک سبق ہے کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں کے اندر سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت ان چوپایوں کے اندر سے یعنی کس طرح یعنی گوبر بھی ہے اور خون کی رگیں بھی ہیں، لیکن اللہ کیا کرتا ہے کہ اللہ پاک صاف ستھرا خالص دودھ جو ہے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ جانور کا پیٹ تو ایک ہی ہے اور اس کے اندر وہ سارا کچھ موجود ہے، تو کس لیے اللہ تعالیٰ ستھری چیز جو ہے وہ انسان تک پیدا ہے جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اترتا ہے، یعنی اس کا ذائقہ ایسا ہے کہ پینے میں آسانی ہوتی ہے۔
آسانی سے پیا جاتا ہے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے خانوں کے بارے میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے یعنی اس دعا میں مزید کہا، لیکن جب اللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافے کی دعا کی کہ اس میں برکت دے اور ہمیں اور اضافہ دے، کیونکہ دودھ جو ہے وہ خود ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہد کا، شراب کا اور دودھ کا پیالہ لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اور آپ کی امت نے فطرت کو چنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس لیے دودھ میں برکت ہے۔ ہم تمہیں ان کے پیٹوں کے اندر سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اترتا ہے، اور کھجور اور انگوروں کے پھلوں سے بھی جس سے تم نشاور چیزیں بناتے ہو، اور اچھا رزق بھی، یعنی اس سے مراد تم اس سے یعنی جوسز وغیرہ بھی لیتے ہو، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم اس سے نشاور چیزیں بناتے تھے یعنی شہد سے اور کھجوروں سے اور گندم سے اور جو سے اس طرح شراب بھی بنائی جاتی ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ کچھ پہاڑوں اور کچھ درختوں میں سے گھر بنائے، یعنی ان جگہوں پر جا کر چھتیں لگائے، اور اس میں سے بھی جنہیں وہ چڑھاتے ہیں، اس سے مراد بیلیں ہیں کہ ان بیلوں کے ساتھ جب اپنے چھتیں لگائے پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ، پھر اپنے رب کے مسخر کیے ہوئے راستے پر چلو، یعنی یہ وہی یعنی شہد کی مکھی کی طرف الہام ہے کہ جو جتنے بھی قسم کے پھل اور یہ پھول ہیں ان میں سے کھاؤ پیو، اور جو راستے یعنی اللہ نے جب سورج نکلتا ہے نا اور یہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو یعنی میمورائز کروا دیتے ہیں کہ یہ دوبارہ واپس اپنے چھتے کے اندر پہنچ جاتی ہے، اور اس میں بڑی یعنی سائنٹیفک وہ انفارمیشن ہے کہ کس طرح ویوز کے تھرو جو ہے یہ دوبارہ واپس اپنے گھروں میں آتی ہے، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، یعنی شہد کا جو رنگ ہے وہ مختلف ہے، یہ اکارڈنگ ٹو ہوتا ہے کہ کس درخت پر لگی ہوئی ہے اور کس جگہ کی ہے اور کس زمین پر ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے شکایت کی کہ اس کے بھائی کے پیٹ میں درد ہے۔ نبی نے انہیں فرمایا کہ آپ جو ہے وہ شہد پلائیں۔ اس 3 دفعہ ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مزید شہد پلاؤ، تمہارے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹا ہے اور اللہ کا فرمان سچا ہے۔ تو جب دوبارہ شہد 4تھی دفعہ پلائی گئی تو ان کا پیٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ یہ 2 چیزیں جو یعنی ایک قرآن اور ایک شہد، یہ اس میں شفا ہے، ٹھیک ہے، اور بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی نکمی عمر کو لٹایا جاتا ہے، یعنی 80 سے 90 سال کی جو عمر ہے اس کو نکمی عمر جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑھاپے میں بالکل ویسا ہو جاتا ہے جیسے بچہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ فضل، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر رزق میں فضیلت دی، یعنی کسی کے پاس بال زیادہ ہے اور کسی کے پاس کم۔ تو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق ان پر لوٹا دینے والے نہیں ہیں، جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہے کہ وہ اس میں برابر ہو جائے۔ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی جس طرح تم اپنا سارا مال اپنے غلام کو نہیں دے دیتے ہو کہ وہ بھی فائنینشلی طور پر تمہارے برابر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک، یعنی تم اپنے ساتھ شریک انسان کو شریک نہیں پسند کرتے تو اللہ کیسے پسند کرے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائی ہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم جیسی ہی تمہاری بیویاں بنائی ہیں تاکہ ان کے سامنے جو ہے انسان جھکے، اور پھر ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے، اور اس میں تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ تو کیا پھر بھی باطل پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے نہ آسمانوں سے کسی رزق کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی زمین سے، اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں، پس تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک غلام کی مثال بیان کی ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور ایک شخص وہ ہے جسے ہم نے اپنی جناب سے اچھا رزق دیا، یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ایک غلام شخص ہے اور ایک جو ہے وہ آزاد ہے،
اس سے مراد جو ہے وہ کافر اور مسلمان ہیں، تو وہ اس میں پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے، یعنی جو آزاد ہے وہ اس میں صدقات وغیرہ اپنے مال میں سے خرچ کر رہا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی جو غلام ہے وہ کچھ بھی نہیں، اس سے مراد کافر ہے کہ وہ کچھ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں دے رہا۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کی مثال بیان کی، ان میں سے ایک گنگا ہے جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اس سے مراد کافر ہے، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، وہ جہاں بھی اسے بھیجتا ہے وہ بھلائی نہیں لاتا ہے۔ کیا برابر ہے وہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے؟ یعنی ایک وہ جس طرح یعنی تم اپنے بتوں کو پکارتے ہو تو وہ تمہیں کوئی بھی جواب نہیں دیتے، تو وہ مسلمان کی طرف ہو سکتا ہے جس طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ یعنی جب اس سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور قیامت کا معاملہ پلک جھپکنے جیسا ہے۔ یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو وہ اتنی اچانک قائم ہوگی کہ کپڑا جو کینچی سے کاٹا جاتا ہے نا وہ بھی کاٹا بھی نہیں جائے گا، ابھی لپٹا بھی نہیں ہوگا تو قیامت قائم ہو جائے گی، اور ایک انسان جو ہے وہ کھانا کھانے لگے گا تو وہ کھانے کا نوالا ابھی اس کے منہ کے اندر بھی نہیں جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، اور ایک شخص جو ہے وہ اپنی اونٹنی کا دودھ دوئے گا اور ابھی اس نے اس کو پیا بھی نہیں ہوگا تو قیامت قائم، یعنی اتنی جلدی جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا، یعنی اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے رحم سے نکالا کہ تم کچھ بھی جانتے نہ تھے، یعنی اس وقت تمہیں کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے عطا کی۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہے، یعنی کیسے پرندے جو ہیں وہ آسمان پر اڑتے پھر رہے ہیں تو ان کو کون تھامتا ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ آسمان سے اڑ رہے ہوں تو یکدم جو ہے وہ زمین پر آ کے ٹھا گرے، لیکن اللہ ہے جو ان کو سنبھالے ہوئے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں تھامتا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دی، اور اس نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر اور اپنے قیام کے دن ہلکا پاتے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جانوروں کی کھالوں سے تم لوگ جو ہے وہ خیمے بناتے ہو جن کو اپنے سفر میں اپنے ساتھ رکھتے ہو، اور جہاں چاہو یا عام دنوں میں بھی اپنے ساتھ یعنی وہ خیمہ لگا سکتے ہو، اور ان کی اون سے اور ان کے پشم سے اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک وقت تک فائدہ کی چیزیں بناتے، یعنی اس سے گھروں کے یعنی ان کے پشم سے اور ان کے اون سے مطلب مختلف لباس بنتے ہیں، جس طرح یعنی پرس وغیرہ یا یعنی جیکٹس وغیرہ، یعنی ان سے تم اپنے گھروں کا مختلف سامان جو ہے وہ بناتے ہو اور اس سے تمہیں فائدہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان کے سائے بھی تمہارے لیے بنایا ہے، یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درختوں کے سائے بنائے ہیں جن کے نیچے بیٹھ کے انسان ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے چھپنے کی جگہ بنائی، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ غاریں ہیں، اور تمہارے لیے قمیض بنائی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہے، اس سے مراد گھروں میں پہننے والے کپڑے یعنی کرتے وغیرہ ہیں، اور ایسی قمیضیں بھی جو تمہیں جنگ میں بچاتی ہے، اس سے مراد ذرا بختر یا زرہیں وغیرہ ہے جن کو پہن کر یعنی انسان جو ہے وہ جنگ میں اپنا بچاؤ کرتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کرتا تاکہ تم فرما بردار بن جائیں۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، پھر اگر یہ منہ موڑے تو یقیناً آپ کے ذمہ واضح پہنچا دینا، یعنی اللہ کی ان سب نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود بھی اگر یہ اللہ کا انکار کرتے ہیں تو اے نبی آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان سے معافی کی درخواست کی جائے گی، یعنی ہر امت کے اوپر جو ہے ان کا رسول گواہی دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ ہوں گے، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو کہا کہ آپ مجھے تلاوت قرآن پاک سنائیں، اور جب وہ یعنی سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، نہیں یہ حشر کا دن ہوگا جب جو رسول ہوں گے وہ اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے، یعنی رسول سب سے بہتر جانتے ہوں گے کہ ان کی امتوں نے یعنی نبی کے اللہ کے پیغام کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور جب وہ لوگ عذاب دیکھیں گے جنہوں نے ظلم کیا تو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ کوئی
مہلت دیے جائیں گے، اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے، چنانچہ وہ شریک یہ بات انہی پر ڈال دیں گے۔ یعنی جب اپنے باطل معبودوں کو دیکھیں گے تو اللہ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے آپ کا شریک بنایا تھا، لیکن وہ معبود جو ہوں گے وہ ان پر ہی ڈال دیں گے کہ وہ سرے سے ان کی عبادت کا ہی انکار کر دیں گے کہ بلا شبہ تم جھوٹے ہو، یعنی ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ وَأَلْقَوْا، اور وہ پیش کریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دن فرما بردار ہونا پیش کریں گے، یعنی اس دن وہ اللہ پر اسلام لے کر آئیں گے۔ اس دن اللہ نے اسلام کی کوئی یعنی حکم نہیں دیا، اور اس دن کا اسلام قابل قبول بھی نہیں ہے، اور وہ سب ان سے کھو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے، یعنی جو افطرا پردازی وہ اللہ پر کرتے تھے وہ سب گم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یعنی غیب کا پردہ جو ہے وہ ہٹ جائے گا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے اس کے بدلے جو فساد کیا کرتے تھے، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے، اور ان لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی جو رسول ہیں وہ اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے اور نبی ان پر گواہ ہوں گے، اور ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے جو کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، یعنی اس کتاب یعنی قرآن پاک کے اندر ہر چیز کی وضاحت پیش کر دی گئی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے کہ جو اس پر ایمان لے کے آتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، اور اس میں یعنی مبشرہ یعنی خوشخبریاں ہیں جنت کی۔ ان اللہ یامر بالعدل، یقیناً اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ عدل کا حکم دیتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ عدل کریں، یعنی اپنی رشتہ داریوں کے درمیان بھی آپ عدل کے ساتھ کریں، کسی کچھ رشتوں کے ساتھ بہت زیادہ جھک جانا اور کسی کو بالکل ہی بیچ میں لٹکا دینا، اس بات کا اللہ حکم نہیں دیتے، اور احسان کا کہ ان کے ساتھ کیا ہے احسان کا رویہ اختیار کیا جائے، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، یعنی ان پر مال لگانا چاہیے، اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے روکتا ہے۔ اس سے مراد وہ تمام حدود ہیں جو کراس کرتے ہیں، یعنی ہر گناہ جو ہے وہ فحش ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ برائی، یعنی ہم تو عام زبان میں زنا کو فحش کہتے ہیں نا، لیکن ہر یعنی چوری، ڈکیتی، شراب پینا، یعنی یہ ہر چیز جو ہے وہ اس طرح فحش میں آئے گی اور برائی میں آئے گی، اور زیادتی میں یعنی اپنے حد سے بڑھ جانا ہے سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب تم آپس میں عہد کرو، یعنی جب تم آپس میں کوئی عہد کرو تو اس کو پورا کرو، اور قیامت والے دن عہد کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور یہ منافق کی نشانی ہے کہ جب اس سے عہد کیا جاتا ہے تو عہد کو توڑتا ہے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ دیا کرو، یعنی اگر قسمیں اٹھا لی ہیں تو صرف یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے سامنے والا یعنی کمزور ہے تو آپ اپنی قسم توڑ کے اس چیز کی طرف چلے جائیں جو آپ کو فائدہ دیتا ہے، تو پختی قسم یعنی جو جھوٹی قسم اٹھائی جاتی ہے نا وہ تو ویران کر دینے علاقوں کو ویران کر دیتی ہے جھوٹی قسم، اس لیے جھوٹی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اور نہ ہی اپنی قسموں کو توڑنا چاہیے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ کو تم اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، یعنی اس پر رب گواہ ہوتا ہے تمہاری قسموں پر جب تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو، اور تم اس عورت جیسے نہ ہو جاؤ جس نے مضبوط کرنے کے بعد اپنا سوت توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اب یہ کیا تھا کہ یہ مدینہ میں ایک عورت تھی جو دیوانے تھی، وہ سارا دن اپنا سوت جو ہے وہ کاٹتی تھی، اور شام کو کیا کرتی تھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتی تھی، تو نبی صلی اللہ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ مضبوط اللہ کے عہدوں کو یعنی باندھا کرو، اس طرح قسمیں کھایا کرو، پھر کیا کیا کرو کہ ان قسموں کو خود ہی توڑ دیا کرو، تم اپنی قسموں کو آپس میں قریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ بڑھ جائے، یعنی یہ کیا کرتے ہیں کہ قسمیں اٹھا اٹھا کے جس طرح یعنی اپنے اوپر کیا کرتے ہو یعنی جس طرح سامان بیچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کے، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے ہیں بڑھاتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہیں آزماتا ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور بیان کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ ہاں لیکن کوئی ایسی قسم جس سے یعنی جسے قسم اٹھائی ہوئی ہو لیکن اس میں قسم توڑنا زیادہ بہتر ہو تو اس میں قسم کا کفارہ کر کے قسم توڑی جا سکتی، جیسے ایک صحابی تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور ان کو وہاں پر دیر ہوگی. جب وہ گھر واپس گئے تو ان کے بچے سو گئے. انہوں نے قسم اٹھا لی کہ وہ اس طرح بچوں کے بغیر جو ہے وہ کھانا نہیں کھائیں گے. لیکن رات کو ان کو کھانا کی حاجت محسوس ہوئی. تو پھر ان کے لیے یہ تھا کہ وہ قسم کو توڑ دیں, قسم کا کفارہ پورا کریں اور جو ہے وہ کھانا کھا لیں. یعنی اس طرح اگر بہتر چیز ہو, لیکن بالکل یعنی ایسے قسمیں نہیں توڑنی چاہیے. یعنی وہ قسمیں جو بالکل ٹھیک ہے ان کو توڑنا نہیں چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقین سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور تم سے ضرور اس بارے میں پوچھا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے. اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بنا کے کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد پھسل جائیں. اور تم برائی کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا ہے, اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی قسموں کے ذریعے جو ہے وہ فریب کاریاں نہ کیا کرو کہ لوگ قسم پر یقین کر رہے لیکن آپ کے اندر وہ فریب موجود. اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو. یعنی دنیا کے چند درہموں کے عوض جو ہے وہ اللہ کے عہدوں کو نہیں بیچو. بلا شبہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی اللہ نے جو تمہیں رزق دینا ہے یا اللہ نے تمہیں جو اجر دینا ہے وہ اس دنیا کے اجر سے بہت کم, یعنی بہت زیادہ ہے. اور یہ دنیا کا مال بہت کم ہے, اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور جن لوگوں نے صبر کیا یقیناً ضرور ہم زیادہ اچھا بدلہ دیں گے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے. اور جو شخص نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو اسے ہم ضرور زندگی دیں گے اور پاکیزہ زندگی, اور ہم ضرور بدلے میں ان کا اجر زیادہ اچھا دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی اللہ رب العزت جو ہے ان کو پاکیزگی عطا کریں گے. بس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو یہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ اس کے درمیان میں شیطان حائل ہو. اس سے بہتر ہے کہ جب قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھ لیں, شیطان کی پناہ میں آ جائیں. اور ان لوگوں پر یقیناً اس کا کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا تو زور صرف انہی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں, یعنی جو اس کی بات مانتے ہیں, جو اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتے ہیں, ان پر ہی شیطان کا زور چڑھتا ہے. اور جو اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں, اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جو بھی وہ نازل کرتا ہے, تو وہ کہتے ہیں تو خود ہی گھڑنے والا ہے, بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. یعنی جب کوئی آیت آتی ہے اور اس کے بعد وہ آیت منسوخ ہو جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تو کفار کہتے کہ دیکھو یہ کیسا آدمی ہے کہ اپنے صحابہ کو پہلے کوئی آیت بتاتا ہے پھر کہتا ہے کہ نہیں یہ منسوخ ہو گئی, پھر اس کو بدل دیتا ہے یا اس حکم کو قدرے کم کر دیتا ہے. تو یہ تو اپنی طرف سے وہ آیات گھڑ گھڑ کے جو ہے وہ لا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں تو خود ہی گھڑنے والا ہے, بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. یعنی وہ نبی کے بارے میں یہ بات بغیر علم کے کرتے ہیں. آپ کہہ دیں روح القدس نے تمہارے رب کی جناب سے حق کے ساتھ اس کو اتارا ہے. یہاں پر جو روح کا لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ 3 طرح کا ہے. یعنی روح سے مراد وحی بھی ہے, روح سے مراد جو ہے وہ یعنی فرشتے بھی ہیں, اور روح سے مراد وہ فرشتے بھی ہیں جو یعنی روح سے مراد وہ روح بھی ہے جو لطیف چیز انسان کے اندر موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ ہوتا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو. اور ہم جانتے ہیں یقیناً وہ کہتے ہیں کہ بے شک اسے تو ایک آدمی سکھاتا. یعنی یہ ایک اجمی آدمی تھا جو تجارت کرتا تھا اور غلام تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اٹھتا بیٹھتا تھا, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بات وغیرہ کرتے تھے. تو لوگوں نے کیا کیا کہ وہ اجمی شخص جو ہے وہ نبی کو آ کر سکھا رہا ہے. جس آدمی کی طرف وہ غلط منسوب کرتے ہیں اس کی زبان اجمی ہے اور یہ واضح عربی زبان ہے. یعنی اللہ رب العزت نے سادگی سے اس کی بات ان پر ہی لٹا دی. یعنی جن کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو اجمی ہے, اور یہ کتاب جو اتاری گئی ہے وہ عربی زبان میں ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹ تو وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے, اور وہی لوگ جھوٹے ہیں جس نے اپنے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے کفر کیا ماسوا اس کے جسے مجبور کیا گیا ہو. یعنی کیا ہے کہ جس کو انفورس کیا, جیسے سیدنا یعنی جو ابن یاسر تھے, عمار بن یاسر جو تھے, انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس طرح کفار جو ہے مجھے اٹھا کر لے گئے
اور انہوں نے مجھے یعنی بہت اس طرح یعنی میرے اوپر تشدد کیا، اور تب ہٹے جب میں نے کلمہ کفر جو ہے وہ کہہ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے دل کو کس چیز پر مطمئن پاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو اپنے دل کو ایمان پر ہی مطمئن پاتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اسی پر ہی جمے رہو، اگر وہ دوبارہ یہ کریں تو آپ بھی دوبارہ وہی کرنا جو یعنی پہلے کیا تھا کہ آپ وہ بول دینا۔ تو یعنی ماسوا اس کے جو مجبور کیا عمر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس کے سینے کے اندر کفر ہے تو وہ عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا، یہی لوگ غافل ہیں۔ لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر جنہوں نے فتنے میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر انہیں جہاد کیا اور صبر بھی کیا، یعنی جب وہ مسلمان ہوئے تو ان پر بہت ساری آزمائشیں آئی، اور ان آزمائشوں کی وجہ سے انہوں نے ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا، اور جو بھی تکالیف آئی ان پر صبر کیا، بلا شبہ آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس، اور جس دن ہر نفس اپنے بارے میں جھگڑا کرے گا۔ یہ قیامت کا دن ہے جس میں ہر انسان نفسی نفسی جو ہے وہ پکار رہا ہوگا، آئے گا، اور ہر نفس کو جو اس نے کیا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو پرامن اور مطمئن تھی، اس سے مراد مکہ ہے، اور اس کا رزق وافر مقدار میں اس کے پاس ہر جگہ سے آ رہا تھا، یعنی تجارت کے تھرو ہر طرف سے اس کے پاس رزق آ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، یعنی اللہ رب العزت نے ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی، یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے وہ نعمت دی۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھوک اور خوف کا لباس بنا دیا۔ اس کے بدلے میں جو کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی تھی کہ ان پر ایسا ہی عذاب آئے جیسا کہ سیدنا یوسف کے یعنی دور میں 7 سالہ قحط آیا تھا، تو ان پر پھر ایسے ہی عذاب آیا۔ ان کا حال یہ ہو گیا کہ جب یہ آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک کی وجہ سے ان کو دھواں نظر آتا۔ پھر ابو سفیان نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو پھر بارش برسی، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، تو عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑا کہ وہ ظالم تھے۔ سو کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاک رزق دیا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور اس نے تم پر حرام کیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ پس جو شخص مجبور کر دیا جائے بشرطہ کہ نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ان آیات کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں، اور جن کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ کرتی ہیں ان کے بارے میں مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، یعنی اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو خود سے حلال یا حرام نہ کرو کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، تھوڑا سا فائدہ ہے ان کے لیے اور بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ یہودی بن گئے ان پر ہم نے وہ تمام چیزیں حرام کر دی تھی جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، یعنی ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری تمام چیزیں جو اللہ نے حلال کی تھی وہ حرام کر دی، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، یعنی انہوں نے جب نافرمانی کی تو ان کے لیے یہ سخت احکام آئے۔ پھر یقیناً آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کیا پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ابراہیم ایک امت تھے، یعنی سیدنا ابراہیم اپنی یکسوئی میں ایسے تھے کہ پوری ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جانے والا، اور مشکلوں میں سے نہ تھے، یعنی اللہ رب العزت ان کی مداح فرما رہے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرنے والے تھے، یعنی اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب کیا اور سیدھے راستے کی طرف اسے ہدایت، یعنی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں سیدنا
ابراہیم کو اپنے نبی کے طور پر جو ہے وہ منتخب کیا، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے آل اولاد دی جو نبی تھے، جیسے ان کے یعنی سیدنا یوسف ہیں، سیدنا اسحاق ہیں، سیدنا یعقوب ہیں، سیدنا اسماعیل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب یعنی جو ہے وہ سیدنا ابراہیم کی نسل سے، اور بلا شبہ آخرت میں بھی یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت کی بھی خیر عطا کی ہے۔ تو پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ بھی اسی ملت پر رہیں، یعنی اسی دین پر رہیں جس دین پر ابراہیم علیہ السلام تھے، جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یقیناً ہفتے کا دن مقرر کیا گیا ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ اب یہ کیا تھا کہ یہودیوں کو جو ہے ہفتے کے دن کے بارے یعنی سبت کے قانون کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ اب کیا تھا کہ ان کو جب دن عطا کیے گئے تو ان کو جمعے کا دن دیا گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں ہفتے کا دن نہ دیا جائے، تو ان کو ہفتے کا دن ملا۔ اور اسی طرح عیسائیوں نے جو ہے کہا کہ ان کو اتوار کا دن ملا جائے، تو اس طرح ان کو اتوار دن، لیکن جو حرمت والا دن یعنی جو سب سے یعنی رحمت اور فضل والا دن تھا وہ جمعہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی یعنی یہ چیز جو جمعے کے دن ہی جڑی ہوئی تھی، جس طرح اللہ رب العزت نے جمعے والے دن ہی سیدنا آدم کو بنایا، اور جمعے والے دن ہی ان کو جنت میں داخل کیا، اور جمعے والے دن ہی ان کو جنت سے نکالا، اور جمعے والے دن ہی جو ہے وہ حشر جو ہے وہ قائم کیا جائے گا۔ تو اس طرح انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ہماری امت جو ہے ان کو جب جمعہ عطا کیا گیا تو انہوں نے اس کو قبول کیا۔ اب وہ فضیلت ہم میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اب جو ہے یعنی اگر دیکھا جائے تو ہم سب امتوں سے آخر پر آئیں گے، لیکن ہم جائیں گے یعنی سب سے پہلے، کیونکہ جو دن عطا کیا گیا اس دن کی ترتیب سے جمعہ سب سے پہلے ہے، تو سب سے پہلے جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار، یعنی اس طرح کے وہ دن ہیں۔ ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف ہے، یعنی انہوں نے جمعے کے دن میں اختلاف کیا اور پھر ان کو ہفتہ عطا کیا گیا، اور یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان سب باتوں میں ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیں، اور ان سے اس طریقے سے بحث کرے جو زیادہ اچھا، یعنی اس قرآن کے ذریعے جو ہے وہ آپ لوگوں کو دعوت دے، یعنی اس قرآن کی طرف بلائیں گے، تو جب اس قرآن کو پڑھیں گے تو وہ خود بخود اللہ سے جڑتے جائیں گے۔ یقیناً آپ کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ یعنی اس آیت سے میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ اس کورس کے علاوہ بھی ہمارے کورس جو ہیں وہ فہم القرآن کے نام سے ہے، جہاں پر ہم قرآن کو یعنی اسی طرح ترجمہ تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کی ریویژن ہوتی ہے، اور اس کے پیپرز ہوتے ہیں، اور وہ پورا ایک کورس ہے۔ تو اپنے آپ کو اس اللہ کی رستی کے ساتھ لازم جوڑیں، اور اس کا ساتھ یعنی جو ہے وہ بھلائیاں حاصل کریں۔ یعنی آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ بعد میں مجھ سے یا عائشہ سے رابطہ کر کے آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں، اور جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے، اور اگر تم بدلہ لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس قدر ہی بدلہ لو، اور اگر آپ صبر کریں تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یعنی صبر تو وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اور صبر روشنی ہے، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ ہی آپ تنگی میں ہو اس سے جو وہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، یعنی آپ کے بارے میں جو بھی وہ مکر کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت سب سے بہترین جو ہے وہ تدبیر کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے، اور ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہاں پر ہمارا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ کسی کا کوئی کوسچن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔